إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل نہبطوا منہا جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی تو ہم نے پھر ان سے کہا کہ تم سب یعنی تم بھی اور جو تمہاری پشت میں تمہاری نسل ہے یہ سب کے سب جا کر زمین پہ آباد ہو جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى اور میری طرف سے تمہارے پاس ضرور رہنمائی آئے گی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَا اور جو میری رہنمائی کی روشنی میں اپنی زندگی کے شب و روز بسر کرے گا اس پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غم کھائیں گے. مطلب یہ ہے کہ جو میری رہنمائی کی روشنی میں زندگی کے شب و روز بسر کرے گا تو جہاں سے تمہیں اتارا جا رہا ہے نا وہ وہیں آ جائے گا دوبارہ. تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو یہ بات سمجھائی کہ تمہاری طرف میری طرف سے رہنمائی آنی ہے. اور پھر وہ رہنمائی کون لے کر آئے؟ انبیاء و رسل. ان انبیاء و رسل نے اللہ کی رہنمائی کا عملی مظاہرہ کیا، لوگوں کو بتایا کہ آپ نے اپنی زندگی کے شب و روز کیسے بسر کرنے ہیں، دکھ کے ایام کیسے بسر کرنے ہیں اور سکھ کے ایام کیسے بسر کرنے ہیں.
پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو یہ بتایا کہ تمہارے لیے میرے انبیاء کی جو زندگی ہے وہ مشعل راہ ہو۔ اب آئے ہم دیکھیں کہ ہم جو ہے ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے کیا؟ آیا ہم انبیاء کی لائی ہوئی رہنمائی اور ان کے عملی مظاہرے کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز بسر کرتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک بڑا عظیم واقعہ نقل کیا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیلُ۔ ابراہیم علیہ السلام اور اس کے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی دیواروں پر آخری پتھر رکھ کر نیچے اتر گئے، اب آپ یہ بتائیے، سوچئے، یہ کوئی کارنامہ معمولی ہے جی؟ دو باپ بیٹا ہے، دونوں نبی ہیں، اور ان دونوں ہاتھوں سے کام کیا ہے۔ پیسہ ایک ہے پیسہ لگانا، کام کوئی اور کرے، ایک ہے اپنے ہاتھوں سے کام کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیسہ لگانے کا بھی اجر و ثواب بڑا ہے، لیکن جو ان ہاتھوں سے کام کرنے کا درجہ ہے نا، پیسہ لگانا اس کے عشر عشیر بھی نہیں۔ ان دونوں ہاتھوں سے کام کیا، اور کام کرنے کے بعد جب نیچے اترتے ہیں، کیا ایک دوسرے کے گلے لگ کر اس کو مبارکباد دی کہ بیٹا تجھے مبارک ہو کہ تم نے میرا ساتھ دیا اور ہم نے یہ عظیم کام جو ہے وہ کر لیا ہے؟ یا باپ نے بیٹے نے باپ سے کہا ہو کہ ابا جی میں نے آپ کی رہنمائی میں یہ کام کر لیا، آپ کو مبارک ہو، یہ کہا؟ نہیں، کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ یہ کام تو ہم نے سر انجام دے دیا، قبول تو نے کرنا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ جو زمین ہے، یہ امتحانی حال ہے۔ ہم اس میں مختلف پرچے دے رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا، یہ امتحانی حال ہے، ہم پرچے دے رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو فطرت سلیم والا محنتی سنجیدہ طالب علم ہوتا ہے، جب وہ پیپر دینے کے بعد کمرہ امتحان سے نکلتا ہے تو کیا وہ لڈی ڈالتا نکلتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو آوارہ گرد ہوتے ہیں نا، وہ لڈی ڈالتے نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ایسے پرچہ ٹھوک کے کیتا ہے۔ لیکن جو سنجیدہ سلیم الفطرت محنتی طالب علم ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو رزلٹ آنے پر پتہ چلے گا، میں نے تو اپنی طرف سے پیپر اچھا دیا ہے، لیکن جس نے چیک کرنا ہے پتہ نہیں اس کے معیار کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ تو کیا کہا ربنا، اے میرے اللہ یہ پرچہ تو ہم نے باپ بیٹے نے دے دیا ہے،
لیکن پتہ نہیں تیرے معیار کے مطابق ہے کہ نہیں۔ ربنا تقبل منا، اللہ قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم۔ پھر اس کے بعد انہی کے پڑپوتے یوسف عزیز مصر کی بیوی نے جب انہیں بہکانا چاہا اور یوسف علیہ السلام نے اس کے مکر و فریب کو ناکام بنا کر باہر نکلے، یہ بیان کرنے میں الفاظ آسان ہے، اگر یہ کسی کے ساتھ پیش آئے تو ہلا کر رکھنا ہے۔ یہ کارنامہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ پھر اس شاطر عورت نے ابراہیم یوسف علیہ السلام کو پس دیوارہ زندہ کر دیا، جیل میں ڈلوا دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام، یہ میں آپ کو ساری صورت کی تفصیل بتا چکا ہوں، آج صرف اشاروں سے کام لے رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام جب وزیر خوراک اور منصوبہ بندی بنے مصر کے، اور ان کے باپ، بھائی، والدہ، عزیز و اقارب یوسف علیہ السلام کی فرمائش پر مصر میں آئے، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا اپنے باپ سے؟ کیا یہ کارنامہ بتایا کہ ابو جی میں نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس تخت پر بٹھایا ہے؟ یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ کہا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ۔ اپنے کارنامے کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ وہ تو ایک پرچہ تھا، دے دیا، ابھی رزلٹ تو اس کا آیا نہیں۔ کیا کہا؟ کیوں جی بھائی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اذ اخرجنی قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن۔ کہا ابو جی اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا کہ مجھے جیل سے نکال دیا۔ یہ نہیں کہا کہ ابو جی میں نے اللہ کے حکم کے مطابق اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اس کا نام ہی نہیں لیا۔ کہا یہ اللہ نے مجھ پہ احسان کیا اور مجھے اس نے جیل سے نکال دیا۔ اللہ کے احسان کا ذکر کیا ہے، اپنے کارنامے کا ذکر نہیں کیا۔ پھر انہی کی نسل سے آگے چل گئے، وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داؤد کے تخت کے اور حکومت کے وارث بنتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بیٹے کو باپ سے بھی زیادہ شہرت، عزت اور زمین پہ سلطنت اور حکومت عطا کی۔ ایک دن الہ کلمت اللہ کی بلندی کے لیے جن و انس، چرند پرند کا لشکر لے کر نکلے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ لشکر ایک چونٹیوں کی وادی سے قریب سے گزرا تو چونٹی نے کہا کہ چونٹیوں اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تمہیں کہیں پاؤں کے نیچے نہ رون دے۔ فتبسم ضاحکا من قولها۔ تبسم کہتے ہیں اس مسکراہٹ کو جو ہونٹوں پہ دکھائی دے لیکن مسکرانے کی آواز نہ آئے۔ کیا سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کو اکٹھا کر کے کہا کہ بھئی دیکھو، انسان تو انسان
زمین میں رہنے والے حشرات بھی ہم سے خائف ہیں. یہ کہا کیا کہا؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. کہا رب اے میرے مالک، یہ تو نے جو مجھے اتنا بڑا احسان فرمایا ہے مجھ پر، مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکریہ ادا کروں. مجھ پر کیا اور میرے والدین پر کیا. اے اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ ان اعمل صالحا، میں ایسے نیک عمل کروں ترضا، جو تو جس کی وجہ سے تو مجھ پہ راضی ہو جائے. اور آخری جو جملہ کہا نا، یہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو تیرے نیک بندے سر انجام دیتے ہیں اور میں ان کی صحبت میں شامل ہو گیا ہوں. یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ کہا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ. یا اللہ یہ بندہ عاجز تیری رحمت کا محتاج ہے، تیری رحمت سے ہی یہ نیکوکاروں کی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. یا اللہ اپنی رحمت سے، اب میرے اعمال کی وجہ سے نہیں، یا اللہ یہ اعمال تو ایک پرچہ ہے جو میں نے دے دیا ہے، تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے. اللہ اکبر. پھر باری آئی رسول اللہ کی. اللہ نے صلح حدیبیہ کے بعد، اس سے پہلے جب صحابہ نے غزوہ خیبر کو فتح کیا نا، تو وادی پہ اترے تو صحابہ نے بلند آواز سے کہنا شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ. بلند آواز سے پیارے پیغمبر نے فرمایا، وہ میرے صحابہ اللہ کا ذکر جو ہے نا اتنی بلند آواز سے نہ کرو، اللہ کوئی بہرا نہیں ہے. وہ کیونکہ اونچی بولنے میں نا تعلی ہے، فخر ہے. تو فرمایا قرآن نے کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب کا جب ذکر کرو نا تو آہستہ اور عاجزی کے ساتھ، چیخ چیخ کے دعائیں نہ کرو. لاؤڈ اسپیکر کھول لیا ہے اور چیخ چیخ کے دعائیں ہو رہی ہیں، یہ اللہ کو پسند ہے نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا جس رب کو کا تم ذکر کر رہے ہو کیا وہ بہرا ہے؟ پھر صلح حدیبیہ جب ہو گئی تو اللہ رب العزت نے دو صورتیں نازل کی. ایک سورت نصر اور ایک سورت فتح. سورت فتح میں کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو اب ایک بڑی فتح کی آپ کو ایک بشارت سنا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک یہ بھی بات ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اور ہم نے آپ کے سارے تسابحات بھی معاف کر دیے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا قیام اللیل میں اضافہ کر دیا. حضرت مغیرہ بن شعبہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں،
کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ مسجد میں تشریف لائے، آپ کے پاؤں طول قیام کی وجہ سے اور آپ کی پنڈلیاں لمبے قیام کی وجہ سے ورم آلودہ تھی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ نے مکہ فتح کی بشارت سنا دی ہے اور آپ کو یہ بھی بشارت سنا دی ہے کہ اب آپ کا جو برائیوں کا پلڑا ہے نا وہ بالکل خالی ہے، نیکیوں کے پلڑے میں ڈھیر ہے اور برائیوں کا پلڑے میں کچھ بھی نہیں، خالی ہے۔ اب آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مغیرہ بن شعبہ نے مسجد میں کہا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جس مالک نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے کیا میں اس مالک کا شکر ادا نہ کروں؟ یہ جو میں نے پیپر دیا ہے یہ اس کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ یا اللہ اس پیپر میں کامیاب بھی کرنا ہے۔ اور یہ بیرون خانہ کی بات ہے، اور اندرون خانہ حضرت عائشہ کے حجرے میں جس دن باری آئی تو اس دن بھی طول قیام تھا، حضرت عائشہ نے بھی یہی کہا تو رسول اللہ نے ان کو بھی یہی جواب دیا، ظاہر میں بھی وہ جواب اور باطن میں بھی وہی جواب۔ یہ کیوں دیا جواب؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ سورۃ النصر بھی آ چکی تھی، نازل ہو چکی تھی، اور اس میں اللہ نے کیا کہا؟ اذ جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک۔ آپ لوگوں کو کیسا آری سمجھ کے نہیں؟ کیا کہا کہ جب مکہ فتح ہو جائے، مکہ کا فتح ہونا کوئی معمولی بات ہے، جب مکہ ہو جائے فتح، اور جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا تھا کہ دنیا اسلام کی طرف ٹوٹ پڑے، گروہوں کی شکل میں داخل ہونا شروع ہو جائے، تو پھر آپ نے کیا جشن منانا ہے؟ یہ کہا اللہ ہے جی، کیا کہا؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کر۔ جب رب نے کہہ دیا تھا تو پھر رسول اللہ کیوں نہ لمبے لمبے قیام کرتے؟ رب نے کہا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ پرچے دے رہے ہیں، ہم پرچہ دینے کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ مجھے A+ میں کامیاب کر دے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے نا شیطان کو نکالا تھا تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ یا اللہ تو نے مجھے جنت سے تو نکال دیا ہے، لیکن یاد رکھ تیرے میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ میں قرآن و حدیث کے مطالعہ سے اس بات پر پہنچا ہوں، اگر یہ میرا فہم درست ہے تو ذالک من فضل اللہ، اور اگر یہ درست نہیں ہے تو اللہ سے معافی کا طلب۔ میں اس سے یہ سمجھا ہوں کہ صراطک المستقیم سے مراد عبادت گاہیں ہیں۔ ظاہر ہے عبادت سے بڑھ، عبادت گاہوں سے بڑھ کر تو کوئی صراط مستقیم نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے؟ شیطان نے کہا تھا کہ یا اللہ میں تیری عبادت گاہوں پر قبضہ کر لوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، آنے والوں جو آ رہے ہیں نا تیری عبادت گاہ میں،
ان کو بھی کہوں گا ادھر نکل جاؤ. جو جا رہے ہیں، جو آگے نکل جائیں گے مجھے کراس کر کے، ان کو بھی آواز دوں گا، وہ تم بھول گئے ہو، ادھر آؤ، ادھر کو جانا ہے. کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے. میں تمہیں اے اللہ، جو ان عبادت گاؤں میں آئیں گے نا، میں ہوں، تو ان کو ان میں سے زیادہ کو شکر گزار نہیں پائے گا. آج کل دیکھ لیں فخر و مباح ہو رہا ہے، ایسے یہ کہ نہیں. اور وہ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. ابلیس نے جو چیلنج کیا تھا نا، اس نے اپنا چیلنج سچ کر دکھایا ہے. یہ رسول اللہ پر ہے. اب بس ایک دو منٹ لوں گا آپ کے، ٹائم تو ہو گیا ہے، کیونکہ ورنہ مضمون درمیان میں رہ جائے گا صرف 2 منٹ. اب آپ یہ دیکھیں پورا قرآن پڑھ لیں، کسی بڑی سے بڑی کامیابی پر کسی نبی نے، کسی صحابی نے خوشی کا اظہار کیا ہو. قرآن پڑھنے بولا موہان کے کیے ہوں چپیے ڈالے گا. خوشی کا اظہار کب ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. جب رزلٹ ملے گا نا، نتیجہ ملے گا، اس وقت اللہ کہتا ہے يَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی سے جائے گا. پورے قرآن میں آپ اس سے پہلے دیکھ لیں، کہیں نہیں کہا. جب اس کو اس کا رزلٹ ملے گا پھر خوشی سے جائے گا. کیا کہے گا؟ ہاؤ اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ جنات عالیہ قطوفها دانیہ. اس میں لکھا ہوگا، وہ کہے گا یہ میں نے آج ٹاپ کیا ہے، یہ جو میں نے آج 1+ میں پاس ہوا ہے، یہ اس لیے ہوا کہ میرا یقین تھا کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور آج جو مجھے جنت الاٹ کی گئی ہے نا، جنات عالیہ، بلند اعلیٰ قسم کی جنت، قطوفها دانیہ، اس کے میوے بڑے ہی قریب ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ معانقہ، یہ خوشی، یہ رزلٹ آنے پر ہے، آج نہیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ رمضان کی تراویح قاری صاحب ختم کرتے ہیں آخری، تو چمکٹا اٹھ کے آ جاتا ہے، مبارک ہو جی، مبارک ہو جی. او بھائی، ابھی تو رزلٹ، ابھی تو آپ نے پرچہ دیا ہے، پتہ نہیں اس مالک کو یہ پرچہ پسند آتا بھی ہے. کیا خیال ہے؟ انبیاء نے تو نہیں ایسا کیا. عید کی نماز پڑھی، کیا چاہیے تھا؟ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی، میں نے کیا رمضان کا قیام کیا، رمضان کے روزے رکھے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو پاک کرتے. کل عید کو بھی ایسا ہی ہوگا، عید کی نماز پڑھیں گے، مبارکبادیاں شروع ہو جائیں گی، جفو جفی ہو جائیں گی. اللہ کے لیے نہ ایسا کریں، یہ آپ کا پیپر ہے. آپ شکر ادا کریں، دعا کریں. آپ حضرت عطیہ کو رسول اللہ نے کہا تھا، عطیہ ساری عورتوں کو لے کر آؤ، بھلے وہ حالت ایام میں ہو، ان کو بھی لے کر آؤ. حالت ایام والی کو مصلی سے باہر رکھنا، لیکن جب ہم اللہ سے کچھ مانگے نا، پھر وہ دعا میں شریک ہو جائے. تو میرے بھائیوں، یہ جفو جفی نہیں ہونا، اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میں نے اپنی بساط کے مطابق قیام بھی کیا ہے، روزے بھی رکھے ہیں. یا اللہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے، مجھ سے کمیاں ہو گئی ہیں،
پرچہ میں نے دیا ہے، کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، یا اللہ پاس کر دے۔ مبارک باتیں نہیں دینی ہیں، اس لیے کیا پتہ کہ یہ پرچہ ہمارا اللہ کے معیار کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ یہ میری آپ کو نصیحت ہے، ان رسومات کو چھوڑو۔ شیطان نے عبادت گاہوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں، آپ سے کوئی نہ کوئی پٹھا کام کروا لیتا ہے، اور یہ قرآن میں بھی کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ تو مسجدوں پر ہی قبضہ ہے نا، علماء و احبار کی کوئی جگیریں تو نہیں ہے نا کہ تمہیں پیسے دے کے گمراہ کریں گے۔ مولوی تو پیسے لیتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے۔ تو فرمایا بہت سارے صوفی درویش اور بہت سارے مولوی لوگوں کا مال بھی بٹوریں گے اور لوگوں کو گمراہ بھی کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو ہدایت اللہ کے نبی کی ہے، جو اللہ نے بھیجی ہے، جو انبیاء کا طریقہ ہے، نیکی کرنے کے بعد اس کا شکر ادا کریں، اس سے دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ پرچہ دینا میرا کام تھا اور کامیاب کرنا تیرا کام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔